علماء اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یبعث لهذه الامة على رأس كل 100 سنة من یجدد لها دینها۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ فرماتے ہیں میرے امام، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، اور جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے ساری کائنات کے مرکز عقیدت مالک انس و جان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ کے اندر جو گرد و غبار پڑ گئی ہے، دین کا مجدد آئے گا اور دین کے مسائل کو نیا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ مجددین کا یہ سلسلہ پہلی صدی سے شروع ہوتا ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ انہی میں سے امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی شخصیت بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی شخصیت کثیر الجہاد ہے۔ 13ویں صدی ہجری کے اندر جب یہ گمراہیت کا دورہ تھا، جب کہا جا رہا تھا کہ معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، کسی نے کہا اور سرکار کی شان میں گستاخی کی، کسی نے کہا انہیں تو پیچھے کا علم نہیں ہے، کسی نے کہا وہ تو ہماری طرح بشر ہے، کسی نے لکھا کہ ان کا علم تو شیطان کے علم کے برابر ہے۔ ایسے عالم میں سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بریلی کی سرزمین پر پیدا فرمایا، اور بریلی کے امام نے عقل و شعور کی آنکھیں کھولنے کے بعد عاشق رسول اور دشمن رسول کے درمیان خط امتیاز کو کھینچ کر دنیا کے سامنے بتا دیا کہ ان کے رضا ہے خنجر خوخار بردبار، آدھا سے قید و خیر منائے نشر کرے۔ بریلی کے امام کی شخصیت کو دیکھو، جب ہم چھوٹے تھے تو بریلی کے امام کو ہم نے عقیدت کی بنیاد پر مانا تھا، لیکن جب بڑے ہوئے اور بریلی کے امام کو پڑھا تو پتا چلا بریلی کا امام فتوے میں اعلیٰ ہے، بریلی کا امام تقوی میں اعلیٰ ہے، اور بریلی کا امام عشق میں بھی اعلیٰ ہے۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی بات جب ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں میاں یہ بتاؤ تم بریلی کے امام کا ذکر کیوں کرتے ہو، بریلی کے امام سے اتنی محبت کیوں کرتے ہو؟ تو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، بریلی کے امام سے محبت سنی اس لیے کرتا ہے، جب ایک دور میں کہا گیا کہ معاذ اللہ سرکار مصطفیٰ علیہ السلام کو علم غیب نہیں ہے، سرکار کے علم غیب کو بچوں کی طرح بتایا گیا، تو بریلی کے امام نے اب دونوں کے لوگوں نے کہا کہ مقدس آیات اور احادیث اور اچھے کلمے اور قبر کے اندر شجرہ اور عہد نامہ رکھنا جائز نہیں ہے، تو بریلی کے امام نے 1308 ہجری کے اندر الحلف الحسن فی الکتابۃ الکفن یہ کتاب لکھ کر قوم کو یہ درس دیا کہ لوگوں عہد نامہ رکھنا اور کفن پر اچھے کلمات رکھنا یہ بدعت و شرک نہیں ہے بلکہ یہ جائز ہے، اور بریلی کے امام نے ہمارے عقیدہ کو محفوظ فرمایا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے ہم اس لیے پیار کرتے ہیں، ہم امام اہل سنت کو اس لیے مانتے ہیں، اس لیے محبت کرتے ہیں کہ 1315 ہجری کے اندر جب کہا جا رہا تھا کہ ڈبل نماز جنازہ جائز ہے، تو اس وقت بریلی کے امام نے 1315 ہجری کے اندر النہی الحاجز عن تکرار صلاۃ الجنائز یہ کتاب لکھ کر ہمارے عقیدہ کی حفاظت فرمائی، اور 1326 ہجری کے اندر جب کہا جا رہا تھا کہ جنازہ اگرچہ سامنے نہ ہو لیکن نماز جنازہ جائز ہے، یعنی غائبانہ طور پر جنازے کی نماز پڑھی جا رہی تھی، تو بریلی کے امام نے 1326 ہجری کے اندر ایک کتاب لکھی الحاد الحاجب عن جنازۃ الغائب، اور بریلی کے امام نے بتایا کہ غائبانہ طور پر نماز جنازہ نہ کل جائز تھی نہ آج جائز ہے نہ صبح قیامت تک جائز رہے
رہے گی. ہم بریلی کے امام کو اس لیے مانتے ہیں کہ کوئی سا بھی موقع ہو, کوئی سا محاذ ہو, بریلی کے امام نے ہماری ہر حال میں رہنمائی فرمائی, ہر حال میں رہنمائی فرمائی ہے. اور ایک دور ایسا بھی آتا ہے, بریلی کے امام کے دور میں ایک دور ایسا بھی آتا ہے کہ 1311 ہجری کے اندر جب کہا جا رہا تھا کہ معاذ اللہ سرکار مصطفیٰ مشکل کشا نہیں ہے, سرکار مصطفیٰ کسی کی شفاعت نہیں کر سکتے, تو بریلی کے امام نے 1311 ہجری کے اندر الامن